تخلیق کا مقصد قرآن نے کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت، ہماری تخلیق کا مقصد بھی عبادت۔ رات کو 11:30 بجے مرد بھی سارے حضرات آزادار کرنے بھی عبادت آئے بھی عبادت کے لیے، مقصد تخلیق بھی عبادت۔ مصطفیٰ فرماتے ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو اٹھانے والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کا ہے کر عبادت۔ علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے، جو عبادت والا ہے وہ تو کرے نا میرے ساتھ گفتگو۔ آپ سلامت ہیں، آپ کی توجہ ہو گئی، بات کرتے ہیں جناب۔ علی کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں؟ علی بولو تو عبادت، لکھو تو عبادت، دیکھو تو عبادت، سوچو تو عبادت۔ ہائے ہائے، جو علی سوچ میں آ جائے عبادت ہے۔ ویسے یہ مجھے پتا ہے آپ کی انتظامیہ، آپ کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ متنازع گفتگو نہ ہو۔ متنازع وہ ہوتی ہے جو کسی دوسرے مذہب کو ہٹ کرے، وہ متنازع ہے۔ جو گھر کی باتیں ہیں وہ متنازع نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کے 4 بچے ہیں، آپس میں اختلاف رکھیں، یہ باہر والوں کے لیے نہیں۔ علی کا ذکر مطلقاً عبادت ہے، with no restriction۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں پہ آ کے امام بارگاہ میں کرو علی کا ذکر تو عبادت ہے، نہیں، گھر میں کرو تب عبادت ہے، سفر میں کرو تب عبادت ہے۔ مولوی کہتا ہے قیام میں کرو عبادت ہے، رکوع میں کرو عبادت ہے، سجدے میں کرو عبادت ہے۔ جب علی کا نام رکوع میں، سجدے میں، قیام میں عبادت ہے، پھر تشہد میں بھی عبادت ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی کا ذکر ہے علی، یہاں عبادت ہے، یہاں باطل ہے۔ علی کا ذکر مطلقاً عبادت